آج گفتگو کا عنوان ایک ایسی نوعیت کا ہے کہ جس سے بظاہر نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھا تو وہ ایسا ایشو لگا کہ نہیں، اس پہ بات ہونی ضروری ہے۔ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے ایک دفعہ ایک سینئر ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے نام سن رکھا ہوگا ان کا، تو ان کی فیس بک پہ ان کے پیج پہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی جو بانی جماعت احمدیہ کا نام لے کر ان کے خلاف لکھی گئی تھی اور ان کو بے جا طور پر اس میں مطعون کیا گیا تھا۔ بیرسٹر ظفر اللہ جو قائد اعظم یونیورسٹی ہی کے پڑھے ہوئے تھے اور ہمارے کچھ دوستوں کے آگے کامن دوستوں کے دوست تھے، تو کبھی کبھار ایسے جیسے بندہ فیس بک پہ میسج کر دیتا ہے یا سن لیتا ہے یا کوئی اس طرح کا تعارف تھا، ویسے ذاتی ملاقات یا جسے کہتے ہیں جب سے خاص طور پر وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے اس کے بعد میری ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی۔ جب میں نے ان کے پیج کے اوپر اس طرح کی پوسٹ دیکھی تو اس سے پہلے وقتاً فوقتاً میں ان کے اپڈیٹس دیکھتا رہتا تھا اسٹیٹس پہ، تو وہ اب تصوف کی طرف مائل تھے، مختلف مزاروں پہ جانا آنا، دور دراز کے ممالک میں بھی، ایران میں اور عراق میں اور جہاں جہاں پہ بھی۔ تو خیر وہ ان کا چوائس تھا، وہ ان کا اپنا ایک رجحان تھا جس طرف بھی کوئی بندہ سوچتے سوچتے جا سکتا ہے۔ جس دن میں نے یہ میسج ان کا اس کے اوپر اسٹیٹس میں دیکھی یہ چیز، تو میں نے ان کو میسج کیا میسنجر پہ پرائیویٹلی کہ یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ آپ اب آہستہ آہستہ مائل بتصوف ہیں، لیکن آپ تصوف کے یہ میننگز لیں گے کہ اس کے یعنی آپ کے جو منازل سلوک ہیں ان کو یعنی ایک سالک کے طور پر اپنے طریقت اور اپنے مزید ترقیات خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے آپ بانی جماعت احمدیہ کی تضحیق اور تحقیر کرنا بھی ضروری سمجھیں گے، یہ مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ کوئی دوسرے دن ان کا انتہائی ندامت کے ساتھ لکھا ہوا میسج تفصیل سے آیا، اور پوسٹ تو خیر میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ہٹا دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں میسج میں لکھا کہ میرا پیج کوئی اور ہینڈل کرتا ہے، میں خود نہیں کرتا۔ لیکن مجھے سخت ندامت ہوئی کہ اس لڑکے نے یا نوجوان نے جو بھی اس کو ہینڈل کرتا تھا وہ کہیں اور سے اٹھا کے جو بھی اس نے اس میں شیئر کر دیا، تو میں نے وہ پوسٹ ہٹوا بھی دی ہے اور میں معذرت بھی کرتا ہوں، میرا یہ واقعی منازل سلوک کا حصہ نہیں تھا۔ یقیناً ان کے اس رد عمل سے اور ان کے اس رویے سے خوشی ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہے، تو اس کے بعد ان کے ایڈوائزرز نے کہاں رہنا تھا، لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت رکھے اور ان کو خوش رکھے جہاں پہ بھی ہیں اور جیسے بھی جو بھی ان کی مصروفیات ہیں۔ لیکن اب جب بھی وہ یاد آتے ہیں تو ایک اچھے خیال کے ساتھ، ایک اچھے دل خوش کن محسوسات کے ساتھ وہ ذہن میں کبھی کبھار آ بھی جاتے ہیں، اور جتنے جوگے ہیں ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے کہ اچھا اللہ سلامت رکھے۔ بالکل اس طرح ابھی پچھلے 1-2 دن میں ایک پوسٹ مجھے آسٹریلیا سے ایک ایسے دوست نے بھجوائی جن کے شریف النفس ہونے میں مجھے کوئی دور بیٹھے ہوئے میری ان سے ملاقات نہیں تھی، لیکن آج سے کوئی 2-1 مہینے پہلے کسی پروگرام پہ انہوں نے بہت اچھا کمنٹ کیا اور اس کو پسند کیا، اور اس طرز عمل کو جو اس وقت ظالمانہ شروع ہو جاتے ہیں امام جماعت احمدیہ کے اوپر، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں 2-4 دفعہ بات بھی ہوئی۔ تو جب ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا یہ جو آپ اتنے اچھی آراء آپ نے دی ہیں، آپ کہیں تو میں کل کے پروگرام میں اس کا ذکر کر دوں، تو انہوں نے کہا جی بالکل کر دیں، اور پھر میں نے ان کے نام کے ساتھ ذکر بھی کیا، اور وہ انگریزی کا پروگرام تھا، بہت سے لوگوں نے سنا بھی، اس کو سراہا بھی۔ تو انہوں نے پھر مجھے میسنجر سے ہی ایک میسج بھیجا، جو جب میں نے اس کو اوریجنلی دیکھا اور بعد میں بھی اور حوالوں سے بھی میرے تک وہ پہنچا، تو وہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے پیج ہود بھائیسٹ کے اوپر وہ پوسٹ تھی، جس میں کیپشن اور ہیڈنگ یہ تھی کہ احمدی خلیفہ کو بھی تکفیر کا شوق ہے اور وہ بھی اسی
اس کے رسیہ نکلے انتہائی تضحیک کے ساتھ، اور ایک بہرحال اگینسٹ دا ڈیسینسی اس کو کیپشن دیا گیا تھا، اس کا عنوان لگایا گیا تھا۔ پیج دیکھا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو، جیسے بیرسٹر ظفر اللہ کا میں نے کہا، ان سے تو میری ایک آدھ ملاقات کہیں ہوگی، اور جو کہ اب تفصیل سے یاد نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے تو ان کے دفتر میں جا کے تفصیل سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، ہٹس پہ بات ہوتی تھی، ویسے بات ٹیلی فون پہ ہوتی رہتی تھی، کئی جگہوں پر ایک دو کانفرنسوں میں اکٹھے ہوئے۔ تو اب حسن ظن تو یہ کہتا ہے کہ شاید ان کا پیج بھی کوئی اور ہینڈل کر رہا ہو، لیکن دوسری طرف جیسے ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات ہیں ان دنوں آفٹر وہ جو اس کالج میں سے ان کے ہٹائے جانے کے بعد، جو کہ اچھا واقعہ نہیں تھا، نامناسب بات تھی وہ، اور میں نے اس پہ ان دنوں کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے اگر اسیس کرنا ہے، ان کی ریٹنگ کرنی ہے، تو فزکس کے حوالے سے کریں، ان کے رجحانات کیا ہیں، وہ تھیولوجی پہ ان کا کیا سٹینڈ ہے، اور کس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، ان کے پروفیشنل جو چیز ہے اس حد تک ان کو دیکھنا چاہیے، اور جس پہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ بھی بنتی ہے۔ ان کی جاب کے لیے میں کون ہوتا ہوں سفارش کرنے والا، دنیا بھر کی یونیورسٹیاں ان کو جاب دینے کو بھی تیار ہیں، وہ اس لیے ان کے سٹیٹس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ہم جس وقت دوسروں کی ایک خوبی یا ان کے جو سوشل فوٹنگ ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی سوشل فوٹنگ کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے عقائد یا اپنے تھاٹ پروسیس یا اپنی پسند ناپسند کے رجحان میں آزاد بھی ہیں، اور ہمیں اپنی پسند کا احترام بھی ہے۔ ہم امام جماعت احمدیہ کے پیروکار، ان کے بیعت کنندگان شوقیہ نہیں ہیں، کسی کلب کے ممبر نہیں ہیں، بلکہ جماعت احمدیہ نے جو بیعت کی ہوتی ہے اپنے خلیفہ کی، تو وہ ان کو اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے عہد کے ساتھ کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہے جی، کوئی ایک لیڈر ہے، نہیں، وہ ہمارے سیاسی لیڈر نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ ہماری روح، ہماری جان، ہمارے دل اور ہماری کیفیات کا ہمہ وقتی تعلق ہوتا ہے، وہ کوئی جز وقتی سمبند یا رابطہ نہیں ہے کہ کبھی کر لیا تو کبھی نہ کیا، کسی نے ان پہ کچھ کہہ دیا تو بھی ٹھیک ہے، کسی نے کچھ بھی نہ کہا تو بھی ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہمیں ہماری جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں جسم و جاں کے تمام رشتوں سے چاہتا ہوں، تو جب یہ کیفیت ہے تو جب اس کے اوپر کوئی بات آئے گی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ تحریر اپنی ذات میں ایک تو اگر صرف ہماری پسند اور ہماری محبت اور ہماری جسے کہتے ہیں فیتھ اور عقیدت کے اوپر ہی صرف طنز ہوتا تو شاید کسی حد تک قابل برداشت ہوتا کہ لوگ صاحب عقیدہ کو باعث سے طنز گردانتے ہوئے ان پہ رائے زنی اور تنازی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں، اور یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ کم از کم بات تو ٹھیک ہو۔ امام جماعت احمدیہ تکفیر کے رسیہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جماعت احمدیہ، ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، یہ 5ویں خلیفہ ہیں، اور ایک پروفیسر حسیب ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، ڈاکٹر حسیب، وہ بھی پروگریسو تھاٹ کے سبسکرائبر تھے، لا مذہب تھے، مطلب وہ کسی اس کا عقیدہ ان کا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک ڈیٹیل ریسرچ کرنے کے بعد کسی احمدی پروفیسر کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ، یعنی جماعت احمدیہ کے خلفاء میں ایک بات یہ ہے کہ آنے والے خلیفہ کو پچھلے خلیفہ کے اقدامات، عقائد، تحریکات اور شروع کیے گئے پروجیکٹس کو حکومتوں کی طرح نیگیٹ کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کرنا ہوتا انہوں نے، بلکہ تسلسل کے ساتھ دیکھ لیں کہ خلافت اولیٰ سے لے کر، بلکہ بانی جماعت احمدیہ سے لے کر جو تحریک شروع ہوتی ہے، جو پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں، وہ آگے تو بڑھتے ہیں، آنے والا خلیفہ ان کو نگیٹ خام خواہ نہیں کرتا کہ جی وہ اب میرا دور آ گیا ہے۔ اسی طرح سے خلفاء کا ایک یعنی اگر 5 خلافتوں میں دیکھا جائے
تو ان میں ایک کامن ٹریٹس نظر آتے ہیں، ایک پوری جاری رو ہے جو خلافت احمدیہ کی ایک پہچان کے طور پر احمدی طبقے میں تو وہ جانی ہی جاتی ہوگی، غیر احمدی شریف النفس جو عامت الناس ہیں وہ بھی، ان کے ریسرچرز بھی، ان کے پروفیسرز بھی، ان کے لیڈرز بھی، ان کے دانشور بھی، وہ اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔